سلیم صاحب سوالات ہیں مختلف، میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. جو وظائف بتاتے ہیں علماء لوگوں کو کہ آپ پڑھیے، تو اس وظائف کے ادھورا چھوڑنے سے یا ان کو غلط پڑھنے سے بعض اوقات بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں رہنمائی ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ چاہا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا گیا کہ آپ پھر علاج کر سکتے ہیں. اس جو معاملات ہیں، لوگ کچے پکے وظائف اور یہ وہ چیزیں جو ہیں، تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور وظائف کی حیثیت کیا ہے اور اس کی اجازت دینا، ذرا اس معاملے پر ایک کمپریہنسو سا جواب چاہتا ہوں میں آپ سے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک کافی تفصیل طلب ہے. جی جی، وظائف، بس آپ چونکہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے پوچھا آپ سے. وظائف جو دیے جاتے ہیں کسی مریض کو بیماری کے علاج کے لیے، جی اور پھر اسے ادھورا چھوڑنے سے معاملات بگڑ جاتے ہیں، جی، یہ وہ وظائف ہیں جو غیر شرعی ہیں. اچھا، جو جادوگر کوئی عبارت ایسی جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو اپنے کسی مریض کو دیتا ہے اور وہ پھر اسے ساتھ قید لگاتا ہے. اچھا یہ آپ نے بڑی قیمتی بات بتائی. جب ہم جیسے سنتے ہیں وظائف تو قرآن و سنت سے علاوہ دھیان تو کہ ادھر ادھر جاتا نہیں، یعنی وہ لوگ کچھ اور دیتے ہیں. جی 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 بالکل. اچھا، اور وہ کچھ عبارت پڑھنے کے لیے دیں گے، یا قرآن کی کوئی آیت ہی ہو سکتا ہے پڑھنے کے لیے دیں. اچھا جی، اور وہ ایک قید ساتھ لگاتے ہیں جی کہ یہ آیت آپ نے یا یہ عبارت آپ نے اتنے ٹائم کے لیے دن کو مخصوص کیا جاتا ہے جی جی، کہ 40 دن کے لیے 50 دن کے لیے آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے اتنے لاکھ کی تعداد میں پڑھنی ہے. اچھا جی، اچھا جی، جبکہ جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں ہم انہیں اس چیز کا پابند نہیں کرتے کہ آپ اس آیت کا 1.25 لاکھ نکالو، جی اس آیت کو اتنے 1000 دفعہ پڑھو. جی، ٹھیک، ہمیں شریعت نے ایک راستہ دیا ہوا ہے. جی ٹھیک، ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تعداد ملتی ہے 1 دفعہ پڑھو، جی ٹھیک، فلاں چیزیں 3 دفعہ پڑھ لو، جی ٹھیک، فلاں چیز 7 دفعہ پڑھ لو، جی ٹھیک، فلاں چیز 10 دفعہ پڑھ لو، یا حد جو ہے وہ 100 مرتبہ ہے. جی ٹھیک، جو میرے نالج میں آئی ہوئی ہے وہ 100 مرتبہ تک. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جی بی بی آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی میں فلاں کے پاس گئی تھی، انہوں نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا کہ یہ 1.25 لاکھ دفعہ نکالنا ہے ہفتے میں یا 1.25 لاکھ دفعہ دن میں. جب وہ لاکھوں والا وظیفہ ڈسٹرب ہوتا ہے نا، جی ٹھیک، ٹھیک ہے، وہ چلے میں ایک جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ پہ کیا جاتا ہے، یا اس کو وہ مخصوص جو دن تھے جی، ان دنوں سے ہٹ کے زیادہ یا کم کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ خرابی آتی ہے. اچھا جی. وہ خرابی کون پیدا کرتا ہے؟ وہ جنات پیدا کرتے ہیں. اچھا، یعنی جو وہ بندہ ان دنوں کے قریب ہوتا ہے نا تو بندہ ویک ہوتا چلا جاتا ہے اور شیطان اس پہ ہیوی ہونا شروع ہو جاتا ہے. جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے. جسمانی طور پہ ہوتا ہے، اور پھر جن اس پہ ہیوی ہوتا ہے. جی، جس کو 40 دن کا وظیفہ دیا گیا ہے نا، ٹھیک ہے، بے شک وہ قرآن کی آیت ہی ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی. جی ٹھیک، جب وہ ہر روز 1 لاکھ دفعہ نکالے گا اور 40 دن کے جب جو قریب آئے گا تو جنات اس کو نظر آنا شروع ہو جائے. اور کیا اس میں یہ پابندی وہ لگا دیتے ہیں؟ بس دیکھیں میرے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے ملک صاحب کہ 40 دن وہ بیٹھا پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز، روزہ، کھانا پینا، معاملات، باقی ساری چیزیں وہ کیسے اس کو مینج کر سکتا ہے؟ پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کو بیٹھے رہتے ہیں ایک جگہ پر. بس وہ کرتے ہیں نا، ایک مخصوص ٹائم لگا دیتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے، اتنے لاکھ نکالنا ہے. جی ٹھیک، ٹھیک ہے، جب وہ 30 کے اوپر چڑھتا ہے نا، جی ٹھیک، 40 کے قریب ہوتا ہے تو اس کا جسم متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی ٹھیک، اب اسے چیزیں بھی نظر آتی ہیں، ہاں، ٹھیک ہے، اسے ڈسٹرب بھی کرتی ہیں. وہ معالج نے بتایا وہ ہوتا ہے کہ اپنے گرد ایک دائرہ بنا دینا، جی ٹھیک، اس دائرے کے اندر کوئی چیز نہیں آئے گی، باہر سے بڑی دھمکیاں دیں گے، جی ٹھیک، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے. کچھ ڈر جاتے ہیں، ہاں، وہ معاملہ الٹ جاتا ہے. جی ٹھیک، جبکہ جو طریقہ کار ہے علاج کا شرعی اعتبار سے، جی جی، ہم شریعت کو سامنے رکھیں. جی ٹھیک. کوئی مریض ہے تو صاف ظاہر ہے قرآن و سنت کے دائرے سے باہر جانا تو واہ بیل مجھے مار والی بات ہے. اب جتنے مریض ہمارے پاس ہیں وہ میرے پروگرام کو، اس کو پیغام ٹی وی پہ آگے بھی سنتے ہیں، آج بھی سن رہے ہوں گے، اور وہ اس بات کے گواہی دیں گے کہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ہم انہیں مسنون چیزیں بتاتے ہیں. جی بے شک. فجر کے بعد پڑھو یاسین رحمان، نماز کی پابندی کرو، جی ٹھیک، اور اس کے بعد ہم نے اذکار کارڈ مسنون رکھا ہوا ہے. جی ٹھیک، اس میں اتنی دفعہ 3 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، 3 دفعہ یہ پڑھنی ہے، 7 دفعہ یہ پڑھنی ہے، 100 دفعہ یہ پڑھنی ہے. یہ اذکار آپ نے کثرت سے پڑھنے ہیں. جی ٹھیک، ٹھیک ہے، جو حدیث میں آتا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں. جی ٹھیک، اور اس کے بعد اب
اس سے پہلے مریض کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مریض اس کو براہ راست تنگ کر رہا ہوتا ہے، اچھا جی، یعنی اس کی سیفٹی نہیں نہ ہوتی، جی ٹھیک، تو جنات اسے تنگ کرتے ہیں۔ جی ٹھیک، اب جب وہ اذکار کرنا شروع کر دیتا ہے جی، تو اب اسے وہ سیدھا ہو کے تنگ نہیں کرتے، ظاہر تنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے اذکار کیے ہوئے ہیں، وہ سیفٹی میں ہے۔ اب وہ حصار آ گیا نا جی، ایک رحمت کا، ٹھیک برکت ہے، کا اب حصار ہوتا آ گیا۔ یہ ہے کہ شیطان رات کو خواب میں آ جاتا ہے، جی ٹھیک، اب وہ ڈسٹرب خواب میں کرتا ہے۔ اچھا، ہم مریضوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کو پڑھائی کے کرنے کے بعد خواب آئے تو وہ خواب آپ نے کسی کو نہیں سنانا، یہ ہم قید لگاتے ہیں کہ کسی کو نہیں سنانا، اچھا، کیونکہ عام طور پہ لوگ خواب دیکھ کے پھر اس کی تعبیریں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ خواب کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ جی، حدیث میں آتا ہے کہ جو فرسٹ ٹائم اس کی تعبیر نکالتا ہے نا، جی جی، بے شک غلط تعبیر نکالی اللہ اس خواب کو اسی طرح کر دیتا ہے۔ اچھا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تعبیر الرؤیا کے نام جی، سے، وہ تو بہت بڑا نام ہے نا جی۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا جی، اور آ کر کہنے لگا حضور، وہ ڈرا ہوا تھا، رنگ اڑا ہوا اور پسینے پسینے ہو کے، حضور میں نے خواب میں آگ دیکھی۔ اچھا جی، انہوں نے کہا آپ پریشان ہو رہے ہو، خواب میں آگ دیکھنا تو بہت اچھا ہوتا ہے، آگ کسے ملے؟ ہاں، بندہ خوش ہو گیا، حلقے میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہاں، تو وہ مجلس ختم ہو گئی، کچھ ٹائم گزرا، کو مہینے 2 مہینے گزرے، تو ایک بندے نے نا خواب میں آگ دیکھی، تو وہ دیکھنے کے بعد وہ خوشی خوشی نا گھر سے نکلا کہ آج میں نے بھی نا خواب میں آگ دیکھی جی ہے۔ ٹھیک، تو وہ بندہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہتا ہے حضور میں نے آج خواب میں آگ دیکھی اور بڑا خوش تھا ہاں، کہ خواب میں آگ دیکھنا تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ انہوں نے تعبیر جو پہلے ہی کی تھی، تو ٹھیک، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جب اس کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں آپ خوش ہو رہے ہو، ہاں، خواب میں آگ دیکھنا تو بہت برا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے حضور اس دن آپ کہہ رہے تھے اچھا ہوتا ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں برا ہوتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس دن جب اس نے خواب دیکھی تھی اس وقت موسم سردیوں کا تھا، سردیوں میں خواب دیکھنا تو آگ دیکھنا فائدے میں ہوتا ہے، سردیوں میں تو آگ فائدے مند ہوتی ہے۔ ٹھیک، آپ آگ دیکھ رہے ہو خواب میں، تو ابھی تو گرمیاں ہیں، ہاں، موسم گرما ہے اور اس میں تم آگ دیکھ ٹھیک رہے ہے، اور گرمیوں میں آگ دیکھنا تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ ہو، ٹھیک، یعنی خواب کا معاملہ بڑا حساس ہے، ہم مریضوں کو روک دیتے ہیں کہ خواب یعنی اپنے آپ کسی کہتے کو ہیں نہیں۔ کہ خواب کے حوالے سے ہدایت یہ ہے کہ اس کو کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے جی ٹھیک، کہ خواب اسی کو بتاؤ جو آپ کے خواب کی اچھی تعبیر کر سکتا ہو، جی ٹھیک، ٹھیک ہے، اور کسی ایسے بندے کو خواب نہ سنایا جائے جو آپ کے خواب کی غلط تعبیر کرے۔ جی ٹھیک، تو پھر جب وہ خواب لے کے آتا ہے تو وہ خواب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم خوابوں سے اس جن کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ جن کس حد تک بندے کے جسم کو متاثر کر چکا ہے اور وہ پیچھے لگا۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أجرنا من النار اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم اكفنيهم بما شئت رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك
بفضلك عمن سواك أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم है हमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला है, जानने वाला है। ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना इताअत गुजार रख और हमें अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। तू ही तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम करम करने वाला है।